السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو دوستو، میرا نام ہے محمد دلشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی اسٹڈی آفیشیل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سید محمد محسن کے بارے میں پڑھانے والا ہوں۔ اس سبق میں آپ سوالات کے ساتھ یعنی پرشن جتنے بھی آپ کے اس سوال میں اور اس سبق میں جو بنیں گے وہ سارے کے سارے میں آج کی اسی ویڈیو میں حل کروانے والا ہوں۔ سید محمد محسن کے بارے میں جتنے بھی اشکالات ہوں گے وہ انشاءاللہ پوری کی پوری کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو اسی ویڈیو میں سید محمد محسن کے بارے میں اچھی خاصی نالج ہو جائے۔ تو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس میں آپ کیا کیا پڑھیں گے۔ پہلا سوال آپ کا اس میں سید محمد محسن کی تدریسی خدمات کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی تصنیفات کیا ہے ان کے بارے میں پڑھیں گے، محمود صاحب کا کردار اس میں کیا ہے وہ آپ پڑھیں گے، ان کی پیدائش کب ہوئی، اسی طرح تاریخ پیدائش کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نصاب میں جو کتاب ہے وہ کیا ہے، وہ ساری کا سارا سوال کا جواب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے سید محمد محسن، آپ نے اگر نہیں پڑھا ہے تو ابھی آپ پڑھیے، دھیان سے پڑھنا ہے۔ سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس لائن میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، اہم افسانہ نگار۔ اگر یہ آ جائے کہ سید محمد محسن کیا تھے، وہ افسانہ نگار تھے یا ناول نگار تھے یا کیا تھے، یہ سارے کا سارا جواب آپ کو کیا دینا ہے اس میں؟ آپ کو یہ کہنا ہے کہ محمد محسن صاحب افسانہ نگار تھے۔ کیا تھے بھائی؟ افسانہ نگار تھے، ٹھیک ہے؟ ناول نگار نہیں تھے، اسی طرح ڈرامہ نگار نہیں تھے۔ تو آپ کو کیا سوال کا جواب دینا ہے؟ افسانہ نگار تھے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے بس آپ کو صبر کرنا ہے، تھوڑا سا اچھی طرح پڑھ لینا ہے کیونکہ اس کتاب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ کو خلاصہ نہیں بتا رہا ہوں۔ وہ نفسیات کے پروفیسر تھے۔ نفسیات یعنی سائیکولوجی، وہ نفسیات کے کیا تھے؟ پروفیسر تھے۔ تو اس سے پتہ چل گیا ہے کہ ایک تو یہ افسانہ نگار تھے، افسانہ نگار کے ساتھ ساتھ یہ نفسیات کے پروفیسر تھے، نفسیات میں ماہر تھے، ٹھیک ہے؟ اور نفسیات ان کا خاص موضوع تھا، یعنی ان کا سبجیکٹ ہی نفسیات کا تھا۔ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ، یعنی جو انہوں نے جو افسانے لکھے ہیں ان کا ایک کلیکشن میں سے ایک کتاب، ایک افسانہ، اس کا نام ہے انوکھی مسکراہٹ۔ کیا نام ہے اس کا؟ انوکھی مسکراہٹ۔ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کو یاد رکھیں گے تبھی جا کر کے آپ کو سوال کا جواب آپ کو یاد آئے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طرح آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے انوکھی مسکراہٹ ان کا ایک افسانے کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ اردو دنیا میں کافی مقبول و معروف ہوا۔ کون سی کتاب؟ انوکھی مسکراہٹ۔ اس مجموعے کی بیشتر کہانیاں نفسیاتی نوعیت کی ہے، یعنی سائیکولوجی والی اس میں کہانی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس کتاب میں یعنی انوکھی مسکراہٹ میں کس بات، کس وشے میں بتایا گیا ہے یا کس وشے کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے، کہا گیا ہے، تو آپ کا جواب ہوگا اس میں بیشتر کہانی یعنی اکثر کہانی، اکثر اسٹوری نفسیات کے بارے میں کہی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ خاص طور پر انوکھی مسکراہٹ ڈاکٹر محمد محسن کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے ذکر کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ شاید مکمل نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ کتاب اتنی زیادہ فیمس تھی یا اتنی زیادہ فیمس ہے کہ اس کے بغیر اردو کی کہانی مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر محمد محسن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، اس کتاب کے نام ادا کیے بغیر ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے، ان کا نام نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے نا؟ آگے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 کو پٹنہ میں ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ ان کی پیدائش کہاں پر ہوئی ہے؟ 10 جولائی 1910 کو پٹنہ میں ہوئی ہے۔ دیکھیے پیدائش آپ کو یاد اس لیے رکھنا پڑے گا کیونکہ پیدائش بہت زیادہ آتا ہے کبھی کبھی، ٹھیک ہے؟ اب ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ محسن صاحب نے 1926 میں رام موہن رائے سمیزی پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔
अब यहाँ पर देखिए ये याद रखना है कि 1926 में राम मोहन राय समेजी पटना, यानी उनके कॉलेज का या स्कूल का जो नाम था वो क्या था? राम मोहन राय। आपको पूछा जा सकता है मैट्रिक के इम्तिहान में, और ये भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने कहाँ से मैट्रिक किया, तो उसका जवाब आपको इसी का देना है, ठीक है? अब कब किया है? 1926 में इन्होंने राम, ठीक है, मोहन राय समेजी पटना से मैट्रिक किया है, ठीक है। अब 2 साल के बाद उन्होंने 1928 में पटना कॉलेज से आईए और 1931 में नफ्सियात के साथ बीए किया है। क्या किया भाई? नफ्सियात के साथ बीए ऑनर्स का इम्तिहान पास किया। अब आगे यहाँ पर देखिए 1934 में नफ्सियात में ही पटना यूनिवर्सिटी से एमए फर्स्ट क्लास से पास किया। किस क्लास से पास किया भाई? फर्स्ट क्लास से पास किया, ठीक है। हाँ, और गोल्ड मेडल हासिल किया 1938 में ईस्वी में। वो पटना कॉलेज में शोबे फलसफा में आर्जी तौर पर लेक्चरर बहाल हुए, ठीक है। यानी 1938 में। अब याद रखना है कि मैट्रिक जो किया है इन्होंने 1926 में किया है, इसी तरह उसके साथ साथ इंटर इन्होंने किया 1928 में, ठीक इसी तरह 1934 में इन्होंने बीए का इम्तिहान दिया। ये आपको याद रखना पड़ेगा। आप अपनी कॉपी लेकर के बैठे तब जाकर के आपको फायदा होगा, ठीक है। फिर 1948 में पटना यूनिवर्सिटी के शोबे नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। पटना यूनिवर्सिटी के शोबे नफ्सियात में, जिस तरह देखिए उर्दू डिपार्टमेंट होता है, इंग्लिश डिपार्टमेंट होता है, ठीक इसी तरह साइकोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो उस डिपार्टमेंट में यानी नफ्सियात के शोबे में मुस्तकिल तौर पर लेक्चरर बहाल हुए। मुस्तकिल मतलब यानी परमानेंटली वो क्या हो गए? लेक्चरर बहाल हो गए। हाँ, 1953 में वो शोबे नफ्सियात में सदर शोबे नफ्सियात मुकर्रर हुए और 1974 में वो अपनी मुलाजमत से सबकदोश हो गए। यानी 1974 में उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, ठीक है। और 1948 में पटना यूनिवर्सिटी में उन्होंने लेक्चरर एज ए लेक्चरर बहाल हुए। इतना समझ में आया? आगे चलते हैं, देखिए। अब यहाँ पर देखिए उनकी किताब, आपसे पूछा जा सकता है, मैंने अभी बताया भी, उनकी किताबों में अनोखी मुस्कुराहट, कौन सी? अनोखी मुस्कुराहट, ठीक है। अनोखी मुस्कुराहट, अफसानों का मजमुआ, नफ्सियाती जाविये, नफ्सियाती मजामीन का मजमुआ, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। जख्म के फूल, शेरी मजमुआ बहुत अहम है। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि जो अनोखी मुस्कुराहट है वो किसका मजमुआ है, यानी ये नफ्सियाती किताब का मजमुआ है या अफसानों का मजमुआ है। तो इसका जवाब देना है कि अनोखी मुस्कुराहट अफसानों का मजमुआ है। किसका मजमुआ है भाई? अफसानों का मजमुआ है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना? कॉपी पर उतारते रहना है भाई आपको, क्योंकि मैं आपको सिर्फ निशानदेही कर सकता हूँ, तैयारी आप ही को करनी है। अब दूसरा सवाल पूछा जा सकता है, नफ्सियाती जाविये, ये जो किताब है ये किस विषय में है? तो आपको बताना है वहां पर कि नफ्सियाती जाविये, ये नफ्सियात के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए जख्म के फूल, ये देख रहे हैं ना, जख्म के फूल, ये किस चीज का मजमुआ है इनका? ये है शेरी मजमुआ है, ठीक है। शेरी मजमुआ है ये, यानी शेर का कलेक्शन है इसमें। उनके अलावा उनकी दूसरी किताबें भी शाये हुई हैं, यानी इसके अलावा और भी किताबें उन्होंने लिखी है। इतना समझ में आ गया ना आपको भाई? हाँ, सैयद मोहम्मद मोहसिन को 3 बेटे और 4 बेटियां थी। 3 बेटे और 4 बेटियां थी। आपने 1973 में अपनी अहलिया के साथ हज का फरीजा भी अदा किया था। सैयद मोहम्मद मोहसिन की वफात सन 2002 में इलाज के दौरान दिल्ली में हुई। इनकी वफात, इनकी पैदाइश आपको याद रखना है कि नहीं? पैदाइश याद रखेंगे। पैदाइश कब है वो बताया मैंने आपको ऊपर की वीडियो में, 10 जुलाई 1910, और इनकी वफात यानी इनकी मृत्यु सन 2002 में हुई है। किस किस कैसे समय में हुई? यानी इलाज के दौरान इनकी मौत हुई है। तो इतनी चीज आपको मुझे लगता है समझ में आ गई है, ठीक है। देखिए यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया है, कोई भी इश्काल नहीं है कि नहीं? आगे चलते हैं, वो है फरार।
یہ بھی انہی کی ہے اور تھوڑی سی لمبی ہے۔ آپ کو یہاں پر ہلکا سا دھیرے رکھنا ہے کیونکہ 2-3 صفحے کی ہے، اس کو اچھی طرح پڑھتے چلے جانا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی اشکال باقی نہ رہے، ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟ اب یہ جو فرار ہے، یہ ایک افسانہ ہے، سمجھ رہے نا؟ یہ کیا ہے؟ ایک افسانہ ہے۔ اب اس میں اگر پوچھا جائے، خلاصہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، یعنی اس میں کیا بتایا گیا ہے وہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے سوال میں۔ تو آپ کو ہلکا سا اوور ویو دینا ہے۔ کیا دینا ہے؟ کہ اس کہانی میں یہ بتایا گیا ہے کہ محمود تعلیم حاصل کرنے کے لیے پریشان رہتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ویسے ابھی میں پڑھاؤں گا اس کو بھی۔ اور عام نوجوان کی طرح یہ بھی کہاں رہتا ہے؟ ہاسٹل میں رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اچھا طالب علم اور اچھا اسٹوڈنٹ بن کر کے رہتا ہے۔ کون؟ یہ محمود۔ اور محمود کون ہے؟ اس کہانی کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں۔ اور کبھی کبھی دوست کے ورگلانے پر، یعنی دوست جو بھی کچھ کہہ دیتا ہے اس کی طرف، کھیل کی طرف بھی یہ مائل ہو جاتا ہے۔ بچپن سے ہی یہ کس میں الجھا رہتا ہے؟ یہ نفسیات میں الجھا رہتا ہے۔ بچپن میں اپنی ماں کی سخت مزاجی کی وجہ سے، باپ کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ پورا کا پورا سماج سے متنفر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس نفسیاتی کشمکش میں ہی وہ اپنی تعلیم حاصل کر کے مکمل کر لیتا ہے۔ اب آپ کو یہ اوور ویو بتا رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں۔ اور تعلیم کے مکمل ہوتے ہی، جیسے ہی تعلیم ہو جاتی ہے اس کی، اسے ایک اچھی نوکری بھی مل جاتی ہے نا؟ لیکن عورت سے اس کی کیا رہتی ہے؟ بہت زیادہ ڈر رہتا ہے اس کو، اور اپنے دل میں خوف رہتا ہے۔ اور حالات کے باوجود پھر اس کی جب شادی ہو جاتی ہے تو پہلی رات جب وہ داخل ہوتا ہے اس کمرے میں، تو گھر میں اس کو گھٹن محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اس کو ذلیل ہونا محسوس ہوتا ہے۔ اور اس نفسیاتی نقطے نے اسے کیا کر دیا بھائی؟ بیوی اور زندگی سے کیا کر دیا؟ بہت زیادہ ڈرا دیا۔ اس طرح اس کی زندگی یا شخصیت مجموعی طور پر ادھوری رہ جاتی ہے۔ اب یہی چیز اوور ویو تھا، اب اس کو پڑھتے ہیں تھوڑا تفصیل سے، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا آپ کو دھیریہ رکھنا پڑے گا۔ فرار، یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی فرار یہ کیا ہے؟ ایک افسانے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ کن کا افسانہ ہے؟ یہ انہی کا افسانہ ہے، ڈاکٹر محمد محسن کا۔ جلدی جلدی چلتے ہیں۔ محمود، ماں کی کرخ آواز محمود کے کان میں گونج گئی۔ کرخ کہتے ہیں سخت آواز۔ وہ بازو کے کمرے میں حساب بنا رہا تھا۔ حساب کی کاپی سمیٹے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا نام خطرے کی گھنٹی کی طرح اس کے کان میں بج رہا تھا۔ وہ بھاگا ہوا ماں کے پاس آیا۔ اس کی ماں کا فربا جسم، یعنی موٹاپا جسم، غصے سے کانپ رہا تھا، جیسے تند ہوا میں برگد کا درخت ڈول رہا ہو، ہے کہ نہیں؟ ماں کی ابھری ہوئی آنکھیں، لال انگارا سا چہرہ، ہے کہ نہیں؟ یہ سب آپ کو تھوڑا سا اچھی طرح یاد رکھنا ہے۔ اچھی طرح یاد مطلب 3 بار آپ پڑھ لیں گے یا 2-3 بار ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو پوری کی پوری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کہانی میں کیا بتایا گیا ہے کہ نہیں؟ لال انگارا سا چہرہ، پھیلی ہوئی گردن دیکھ کر سہم گیا۔ کون؟ وہ محمود، ہے نا؟ محمود اس کہانی کا مین پارٹ ہے نا؟ ہاں، گو یہ منظر اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ معصوم فرشتہ کی طرح نظریں نیچے کیے ہوئے محمود ماں کے روبرو کھڑا ہو گیا، یعنی سامنے، روبرو مطلب سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ منفعلانہ انداز آنے والی آفت کے مقابلے میں اس کا تنہا ہتھیار تھا، ٹھیک ہے؟ بلا انہیں باہر سے محمود کی ماں نے گرجتے ہوئے کہا، ہے کہ نہیں؟ آپ کو بلا رہی ہیں، محمود نے رکتے رکتے کہا۔ مجھ سے کیا کام ہے؟ غصے میں ہیں تو ہوا کریں، انہیں تو ہر وقت غصہ ہی چڑھا رہتا ہے۔ اچھا چلو آتا ہوں۔ اس کے باپ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کمزور آواز میں کہا۔ کیا کہا بھائی؟ یہ آپ کو پڑھتے رہنا ہے۔ محمود کے باپ کو دیکھ کر اس کی ماں اور بلند آواز میں گرجنے لگی۔ کون؟ محمود کے باپ کو دیکھ کر، ٹھیک ہے؟ تاکہ اس کو اور زیادہ جھاڑ مل جائے۔ تم نے میری مٹی پلید کر ڈالی، ہے کہ نہیں؟ نوچ اس دن کو جب میرے باپ نے تمہارے ساتھ میری شادی کی، آخر کچھ کہو گی بھی یا یوں ہی بکو جاؤ گی، یعنی بکے جاؤ گی؟ یہ محمود جو ہے بہت زیادہ اپنی ماں سے ڈرا ہوا رہتا ہے، اور کیونکہ اس کی ماں کا مزاج ہی اتنا ٹائٹ رہتا ہے کہ اس کو اچھا نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ محمود کے باپ نے آہستگی سے سوال کیا۔ ہاں ہاں، میں تو بکواس مچاتی ہی ہوں،
पागल सरी सब कुछ हूँ। अरे भाई मैं कब को तुम्हें पागल कह रहा हूँ, अपने मुँह जो चाहो कह लो। हाँ जी, तुम सा शरीफ दुनिया में कौन होगा, जाने दो, मैं रज़ील सही यानी पागल सही, रज़ील यानी कम दर्जा सही, कमीनी सही, लेकिन तुम्हारे घर में अब 1 मिनट मेरा कदम नहीं जम सकता। अरे भाई, खुदा का वास्ता, क्या भाई? खुदा का वास्ता, आहा! ये देखो, ये जितना भी है ये कहानी होती है, अफ़साना होता है और अफ़साने में कुछ बातें कहने के लिए लिख दी जाती है, ठीक है ना? आगे आपको लेकर चलता हूँ। आहा! कैसे भोले हैं आप, है ना? भोले, भूले नहीं कहना है आपको। गोया कुछ जानते ही नहीं, बैठे-बैठे सारा फ़साद मचाते रहते हैं और ऊपर से देखो तो जैसे मोम की गुड़िया। मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया है कि इस मोए वकील के यहाँ ना जाया करो, लेकिन तुम कहाँ मानने वाले। उसकी जोरू तो डाइन बनकर मुझे निगलने की फ़िक्र में है और तुम उससे घुल-मिल कर मीठी-मीठी बातें किया करो। अरे भाई, आहिस्ता बोलो, महल्ले वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे, है ना? तुम्हें तो खामखा शक पैदा हो जाता है। हाँ, महमूद की माँ ने और चीख-चीख कर बोलना शुरू किया। हज़ारों गालियाँ वकील को दीं, सैकड़ों सलातें महमूद के बाप को सुनवाईं। यानी इधर-उधर की बातें, गाली-गलौच वाली बातें महमूद के बाप को सुना दी। किसने? उसकी मम्मी ने। किसकी मम्मी ने भाई? महमूद की मम्मी ने। महमूद अपनी उम्र के 10वीं ही साल में यतीम हो गया और बाप के मरने के थोड़े ही अरसा बाद उसकी माँ भी उसे छोड़ गई। किस्मत ने उसे उसके उसरत ज़दा मामू के मकान में मुंतकिल कर दिया। किनको भाई? हाँ, महमूद को। उसरत ज़दा मकान यानी बिल्कुल खस्ता हाल मकान, बिल्कुल कमज़ोर मकान जो गरीब जैसे लोगों का होता है, ऐसे मकान में उनको मुंतकिल कर दिया यानी शिफ्ट कर दिया। इतना समझ में आ गया? चलते रहिए बस। ज़िंदगी की दुश्वारियाँ उसके लिए एक नामहर लेकिन आक़िबत अंदेश उस्ताद बन गई। माहौल की नासाज़गारियाँ उसे जितनी ज़्यादा ठोकर लगातीं, उसके अंदर, है कि नहीं? और यहाँ पर देखिए, एक मुकम्मल नमूना मालूम होता था। जैसे देखिए यहाँ पर, जितनी ज़्यादा ठोकर लगाती उसके अंदर इस्तवारी और इस्तिकामत की कोशिशें इतना ही ज़्यादा तेज़ होती जाती, है ना? आगे चलते रहते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको ध्यान देते रहना है बस। इस सिगरे सिन्नी, क्या? सिगरे सिन्नी कहते हैं भाई जो छोटा उम्र में होता है। इस सिगरे सिन्नी में भी वो मुस्तकिल मिजाजी और पुख्तगी अज़्म का एक मुकम्मल नमूना मालूम होता था। कौन? महमूद। जैसे उसका बचपन, तुफूलियत और शबाब, बचपन बचपन ही है, तुफूलियत का माने भी बचपन ही होता है, शबाब माने जवानी के दरमियानी मराहिल फांद कर इंसानी तामीर की आखिरी, है कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए, आखिरी मंजिल तक पहुँच गया। इतना हो गया ना भाई? आगे चलते रहिए बस। महमूद यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में, अब याद रखना है, यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में रहता था। कहाँ पर रहता था भाई? यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों में रहता था, जहाँ उसकी तन्हाई, पसंदी और रहबानियत, यहाँ देखिए रहबानियत, रहबानियत कहते हैं जो अलग-थलग रहता है, उसके साथ बराबर मज़ाक उड़ाया करते थे। यूनिवर्सिटी को, फ़िज़ा को, एजुकेशन यानी लड़के और लड़कियों की यकजा तालीम, जहाँ पर को एजुकेशन होती है, वहाँ मतलब यहाँ पर मकसद मुराद लिया जा रहा है। हाँ, तो एजुकेशन की वजह से गहरी रूमानी हो गई थी। महमूद के साथी कमाल, जादू बयानी और गर्मजोशी के साथ इन फिरदौसी मनाजिर की तस्वीरें उसके आगे खींचते। महमूद की तबीयत में भी गदगदी सी पैदा हो जाती। यार, तुम्हारे सीने में दिल नहीं, लकड़ी का टुकड़ा है कि नहीं? ये बस आप समझते रहिए। जिस पर बिजली तक का असर नहीं होता,
کل کلاس میں خالدہ کس طرح نظریں بچا بچا کر تمہیں تک رہی تھی۔ دیکھو اس کے دوست جو ہے اس کو ورغلا رہے، کس کو؟ محمود کو۔ کاش وہ اس طرح مجھے دیکھتی ہوتی، یقین مانو میں اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیا ہوتا۔ عظیم نے اپنے خاص پرجوش انداز میں کہا، خیر مذاق وغیرہ ختم کرو، بیچاری معصوم لڑکی پر جو تم اس قسم کی تہمت لگاتے ہو یہ تو بہت نامناسب بات ہے کہ نہیں؟ بس یعنی کہ اس کو ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ، جتنے بھی دوست ہیں اس کے۔ تہمت کیسی؟ ہم انہیں گھورتے رہتے ہیں اور وہ بیچاریاں ہمیں تکنے سے بھی رہیں، اور بھائی تمہیں تو اپنا مول معلوم نہیں ہے کہ نہیں؟ کاش، یہاں پر دیکھیے یہ کاش لکھا ہوا ہے نا، تھوڑا سا مس پرنٹ ہوا ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے، تھوڑا دھیان بھی دینا ہے اور اپنی کتاب کھول کر رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ کاش میرے اندر تمہاری شکل و صورت ہوتی، میری زندگی ایک مستقل رومان ہوتی۔ رومان! عظیم نے سینہ تانتے ہوئے کہا، آج شام کو نمائش آؤ تو تمہیں دکھلا دوں کہ یار ان نکتہ داں کے لیے کیسی صلاح عام ہے۔ یعنی ان کے دوست اور زیادہ بہکار کی، یار کیا گجب گجب کی چیز ہے یار، دیکھو لڑکی کتنی خوبصورت ہے، یہ ہے وہ ہے نا؟ لیکن محمود ہے جو بندہ تھوڑا بہکنا نہیں چاہ رہا ہے، لیکن زیادہ یہ لوگ بہکائیں گے تو وہ بہک ہی سکتا ہے۔ آگے چلیے دیکھیے کہانی میں کیا ہو رہا ہے۔ میں تمہارے کہنے پر آج شام کو نمائش جاؤں گا، پھر وہاں سے کسی ریسٹوراں میں چلنا، ریسٹورینٹ وہی والا ہے ریسٹورینٹ، ٹھیک ہے، ریستوراں لکھا ہوا ہے، لیتے آنا اپنی کسی مہپارا کو۔ مہپارا سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، مہپارا کا مطلب یہاں دوسرا ہے، مہپارا وہ لڑکی مطلب مراد ہے، ٹھیک ہے؟ مہپارا کو، وہ بھی میری استقامت آزما لے گی۔ واقعی چلو گے یا صرف آن میں بول رہے ہو؟ عظیم نے محمود کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے سوال کیا، ہے کہ نہیں؟ کیا سوال کیا ہے بھائی؟ عظیم! محمود کسی دعوے کے بعد قدم پیچھے ہٹانا جانتا ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ یعنی اگر محمود نے جو بات کہہ دیا وہ بس پتھر کی لکیر ہے۔ محمود نے فاتحانہ انداز میں جواب دیا۔ عظیم تو محمود سے وعدہ لے کر چلا گیا، لیکن محمود ایک عجیب تاثراتی کشائش میں مبتلا ہو گیا، ٹھیک ہے، جیسے کوئی کسی گناہ کے ارتکاب کا ارادہ کر کے پچھتانے لگا ہو اور نتائج کے موہوم یعنی لیکن ہوش ربا تصورات و کیفیات کے سانچے میں ڈھل کر اس کی روح میں پیوست ہو کر رہے ہوں۔ محمود کی انگلیاں غیر اضطراری طور پر رہ رہ کر اس کی نبض ٹٹولنے لگتی، جیسے اسے بخار کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کے دل میں ایک غیر معمولی وحشتناک دیوانگی کی کیفیت محسوس ہو رہی تھی، جیسے کہ کوئی رات کے سناٹے میں کھلے میدان سے خوف کھانے لگتا ہو، اور اس غیر معمولی اضمحلال اور خستگی کا کوئی سبب محمود کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، ہے کہ نہیں؟ محمود کی سمجھ میں یہ سب نہیں آ رہا تھا، اس لیے کیا کرتا تھا یہ بیچارہ، تھوڑا سا سوچ میں پڑ گیا، اسی جگہ مبہوت کھڑا رہا، ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہا نا؟ ہاں، تھوڑا سا اسی جگہ پر وہ کیا ہوا، مبہوت کہتے ہیں بالکل اسی طرح۔ یہاں پر تھوڑا سا ہلکا سا کٹ گیا ہے کہ نہیں، آپ اپنی جب کتاب دیکھیں گے تو اس میں نظر آئے گا، ہے کہ نہیں؟ وہ کیا ہے یہاں پر دیکھیے، وہ ہاسٹل سے باہر نکلا، ہے نا؟ باہر نکلا اور قدم تیز کرتا ہوا نمائش کو روانہ ہوا۔ کون؟ یہ سب دونوں، ٹھیک ہے؟ ہاں، اب اس میں کیا یاد رکھنا ہے آپ کو؟ دیکھیے کافی دیر کے بعد تھوڑا سا پین کبھی کبھی کیا ہوتا ہے چلتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اس سے پرواہ نہیں کرنا ہے کہ بھئی آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے اس میں، ہلکا سا کبھی کبھی پین جو ہے تھوڑا سا چلتا نہیں ہے کبھی کبھی، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے رہیے۔ وہ ہاسٹل سے باہر نکلا اور قدم تیز کرتا ہوا نمائش کو روانہ ہوا۔ کافی دور پہنچ چکنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ غلط راستہ پر لگ گیا ہے۔ اسے اپنی اس بھول پر حیرت سی ہو رہی تھی۔ اس کے پاؤں سرد ہو گئے اور وہ دیر تک اسی جگہ مبہوت کھڑا رہا، جیسے اسے سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ اب نمائش جانا بالکل بے سود ہے، اس نے کہا،
عظیم انتظار کر کے کہیں اور جا چکا ہوگا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف لوٹ آیا اور کرسی پر بیٹھ کر اپنی اس خود فراموشی کا جائزہ لینے لگا۔ آخر اسے ہو کر کیا ہو گیا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نیا آتا تھا، ہے کہ نہیں؟ چلتے رہیے بس دیکھیے، اپنی خود اعتمادی پر یہ کاری اپنی خود اعتمادی پر یہ کاری ضرب کئی دنوں تک محمود کے دماغ میں الجھنیں پیدا کرتی رہی۔ یعنی محمود سوچنے لگ گیا، یار یہ بندہ کہاں کیا کرے گا، نہیں کروائے گا، کچھ ایسا تو نہیں کہ فالتو کا کام کروا دے تاکہ پریشانی سماج میں میری زیادہ پریشانی بڑھ جائے، مجھ کو ذلیل ہونا پڑ جائے، ہے کہ نہیں؟ جب کئی ساتھی بھڑکاتے ہیں اور کئی ساتھی غلط کام کی طرف جانا شروع کرتے ہیں، تو جو صحیح آدمی ہوتا ہے وہ بھی بھڑک جاتا ہے کہ نہیں؟ وہ بھی راستے سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور اس کے من میں بھی وہی چیز چلنے لگتی ہے۔ تو اسی لیے اس نے سوچنے لگ گیا کہ بھئی یار میں کروں گا کیا؟ اب میری تو ذلیلیت ہو سکتی ہے یا میری انسلٹی ہو سکتی ہے، سماج مجھے اچھا سے نہیں دیکھے گا۔ یہ سب بیچارہ الجھن میں پڑ گیا۔ گو عظیم نے ہے کہ نہیں؟ گو عظیم سے اس نے طبیعت کی خرابی کا عذر پیش کر دیا تھا، جسے عظیم نے بہانہ سازی کہہ کر ٹال بھی دیا، ہے کہ نہیں؟ آگے چلتے ہیں۔ یونیورسٹی کی تعلیم، یہاں دیکھیے، یونیورسٹی کی تعلیم کے بعد مقابلہ کے امتحان میں شامل ہوا اور اسے ڈپٹی کلکٹر مل گئی۔ نسبتیں اس کی تعلیم کے وقت ہی سے آتی تھی، اب بڑے بڑے گھرانوں سے پیام آنے لگے۔ ایک دن محمود کے گھر سے واپس آیا تو گھر کی ویرانی اسے کاٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے اپنی زندگی حیات کی ایک بے روح نقل نظر آنے لگی۔ گھر کے سناٹے میں دیوار سے لگی ٹک ٹک کرتی ہوئی گھڑی اس کے دماغ پر ٹھوکریں سی مارنے لگی۔ گھڑی کا پنڈولم کہہ دو یا پنڈولم کہہ دو، جو بھی آپ کی مرضی ہے کہہ دو بھائی، ہاں پنڈولم، اسے اپنی ذات کا مرقع معلوم ہونے لگا۔ ویسے ہی ایک طریقہ اور ایک رنگ پر حرکت کرتا ہوا وہ کب تک، ہے کہ نہیں؟ یہاں آپ کو یاد رکھنا ہے، وہ کب تک مشین کے پرزوں کی طرح زندگی گزارتا رہے گا۔ یعنی جس طرح گھڑی کی سوئی آرام آرام سے چلتی رہتی ہے اور اس کو بوریت سی محسوس ہونے لگتی ہے، ٹھیک اسی طرح اس کو بھی محسوس ہونے لگا کہ یار کب تک میں شریف بن کر کے رہوں، کب تک میں یہ بن کر کے رہوں، ہے نا؟ اس نے سوچا اور فیصلہ کر لیا کہ وہ بہت جلد شادی کر کے زندگی کی کیفیت معابیوں سے ہمکنار ہو کر رہے گا۔ اب دیکھو اس کے من میں بھی لڈو پھوٹنے لگ گیا۔ پہلے تو ان لوگوں نے ورگلایا تب تو مان نہیں رہا تھا، اب اس کے دل میں بھی لڈو پھوٹنے لگ گیا، ہے کہ نہیں؟ اسی شام کو اس نے اپنی ساری پچھلی نسبتوں پر نئے سرے سے غور کرنا شروع کر دیا۔ اکثر و بیشتر کے متعلق اسے علم تھا کہ وہاں اب اس کے لیے جگہ خالی نہ رہی تھی۔ باقی ماندہ چند نسبتوں میں اسے ایک ہر اعتبار سے قابل اعتنا معلوم ہوئی۔ صرف لڑکی کی تعلیم نامکمل تھی، لیکن لڑکی کا سن زیادہ نہ تھا۔ سن مطلب ہوتا ہے عمر، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس کی سال زیادہ نہیں تھی، اس کی ایج زیادہ نہیں تھی، اس لیے یہ خامی دور کی جا سکتی تھی۔ محمود نے اس کی نسبت کی از سر نو چھیڑ چھاڑ کرائی، ہے نا؟ چھیڑ چھاڑ کرائی، بات پختہ ہو گئی اور عقد بھی جلدی ہو گیا، لیکن رخصتی لڑکے کے میٹریکولیشن پاس، ہے کہ نہیں، پاس کرنے تک ملتوی رہی تھی۔ اب دیکھیے یعنی کہ سب بات ہو گئی تو لیکن لڑکی کی بات یہ ہے کہ جب تک وہ میٹرک نہیں کرے گی تب تک اس کی شادی یا رخصتی نہیں ہوگی۔ کس کی؟ محمود کی ہونے والی بیوی کی۔ امتحان کا نتیجہ زبیدہ کی خاطر خواہ کامیابی کا مژدہ لایا۔ محمود خوشی سے دیوانہ ہو گیا، اس کے خواب اب حقیقت بننے والے تھے، وہ اس خیال کی لذت سے سرشار ہو رہا تھا۔ اب یہاں پر تھوڑی سی بات دیکھ لیجئے، ہلکی سی، دیکھیے ٹائم زیادہ نہیں لوں گا میں آپ کا، ویسے تو لے ہی رہا ہوں لیکن زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ یہاں دیکھیے اس عورت کا نام، یعنی کہ ان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ زبیدہ۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے فرار افسانے میں، محمود کی بیوی کا نام کیا ہے؟
آپ کو جواب دینا ہے زبیدہ، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو اور آگے لے کر کے چلتے ہیں تاکہ آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آ جائے، ہے نا؟ اب یہ دیکھیے، ہم، امتحان کا نتیجہ، محمود خوشی سے دیوانہ ہو گیا، اس کے خواب اب حقیقت بننے والے تھے اور اس خیال کی لذت سے سرشار ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا بھائی؟ سرشار ہو رہا تھا۔ اتنا سمجھ میں آ گیا نا؟ اس میں اگر اب بھی آپ کو کوئی دقت ہے تو مجھے بتانا۔ اب اگلی لائن دیکھیے یہاں پر، دوسرے ہی دن سے محمود اپنی شادی کی تیاری میں منہمک ہو گیا۔ اس نے دفتر سے 2.5 ماہ کی مسلسل فرصت لے لی۔ شادی کے اخراجات پر اس نے کثیر رقم خرچ کی، شہر کے سارے معززین کو بارات کی شرکت کی دعوت دی، لیکن سسرال میں قدم رکھنے کے بعد اس کے اندر ایک عجیب حیرت انگیز تغیر پیدا ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بے نور اور متوحش سی دکھائی دینے لگی تھی، اس کا جسم برف کی طرح سرد ہوتا جا رہا تھا اور چہرے کی سرخی رفتہ رفتہ پھیکی پڑتی جا رہی تھی، جیسے کوئی دور سے ایک بھیانک منظر دیکھ رہا ہو۔ باہر کے لوازمات کے بعد جب محمود کو زنانہ مکان کے اندر لے جایا جانے لگا تو اس کے پاؤں کیا ہو گئے بھائی؟ لڑکھڑانے لگ گئے۔ اس کے پاؤں کیا ہو گئے بھائی؟ لڑکڑاہٹ پیدا ہو گئی اور اس کے سارے جسم میں ایک ہیبت ناک تھرتھراہٹ، جیسے اسے شدت کا جاڑا لگ رہا ہو۔ آگے قدم بڑھانا اس کے لیے ناممکن ہو گیا۔ عورتوں میں محمود کی اس کیفیت پر ہلچل سی مچ گئی۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ لگتا ہے کہ بھائی اس کے بس کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ شادی سے گھبرا رہا ہے نا؟ کچھ نہ کچھ آدمی بنا ہی دیتا ہے۔ اس کے سسر کو اطلاع دی گئی، وہ بھاگا ہوا محمود کے قریب آیا، مزاج پرسی کی، طبیعت کا حال دریافت کیا، لیکن محمود کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، جیسے وہ دفعتاً گونگا ہو گیا یا اس نے ابھی بولنا سیکھا ہی نہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ افسانہ جو ہے یہ فرار کا افسانہ ہے۔ اتنا آپ نے پڑھ لیا ہے، اتنا لمبا لمبا افسانہ آپ نے پڑھ لیا ہے۔ اب ہلکا سا چھوٹا سا کام اور باقی رہ گیا ہے جو آپ کا اصل کام ہے نا؟ یہی اصل کام ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ سوال حل کرتے ہیں۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا بھائی افسانہ میں کیا کیا آپ کو بتایا گیا ہے، محمود کے بارے میں بتایا گیا، اس کی بیوی کے بارے میں بتایا گیا۔ اب آگے چل رہے ہیں سوال، یہاں دیکھیے جلدی جلدی کرتے ہیں بس کیونکہ وقت نہیں ہے، بہت زیادہ ٹائم آپ کا میں نے لے لیا۔ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی؟ تو آپ کو جواب دینا ہے پٹنہ شہر میں۔ کہاں؟ پٹنہ شہر میں، پٹنہ شہر، ٹھیک ہے بھائی؟ اپنی کاپی پہ لکھتے جانا ہے۔ اب دوسرا سوال آپ کو کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش بتائیے۔ تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ 10 جولائی 1910، کتنا؟ 10 جولائی 1910، اس طرح لکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اب آگے دیکھیں، زیر نصاب افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ زیر نصاب یعنی کہ جو آپ کے سلیبس میں ہے اس میں سے کون سا افسانہ ڈاکٹر محمد محسن کا ہے؟ تو آپ کو لینا ہے یاد، ابھی تو آپ نے پڑھا ہے بھائی، فرار۔ کیا بھائی؟ فرار، ٹھیک ہے؟ اس کا جواب بھی آ گیا، اس کا جواب بھی آپ کو آ گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام بتائیے۔ ان کے والد کا نام سید محمد رشید ہے۔ کیا بھائی؟ سید رشید، اتنا لکھ لیجئے بس، اپنی کاپی پر بھی لکھ لینا۔ ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ میں نے بتایا بھی تھا، نفسیات کے موضوع پر مہارت رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اتنا سمجھ میں آ گیا بھائی؟ آگے چلتے ہیں، دیکھیے، ہاں، ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں میں 5 جملے لکھیے۔ 5 جملے میں آپ کو کیا لکھنا ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن نفسیات کے پروفیسر تھے، انہوں نے طویل یعنی لمبی مدت تک پٹنہ یونیورسٹی میں تدریس کے فرائض انجام دیے، یعنی پڑھایا۔ نفسیات کے پروفیسر کی حیثیت سے ملک میں ان کی ایک پہچان تھی، یہ لکھ دینا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی لکھ دینا ہے 1938 میں پہلی بار عارضی طور پر یعنی کہ ٹیمپرری، ٹھیک ہے، پٹنہ کالج میں نفسیات کے لیکچرر تھے، پھر مستقل طور پر شعبہ نفسیات پٹنہ یونیورسٹی میں لیکچرر ہو گئے۔ 1953 میں ترقی کر کے صوبہ صدر نفسیات ہو گئے۔
تدریسی خدمات انجام دیتے ہوئے 1974 میں اس عہدے سے ریزائن دے دیا۔ اس کا سوال کا جواب آپ کو مل گیا نا؟ لمبا ہے لیکن آپ تھوڑا سا ویڈیو کو پوز کر کے لکھ لیجئے گا۔ ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات کا ذکر۔ ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات میں آپ کو لکھ دینا ہے انوکھی مسکراہٹ، لکھ دینا ہے نا؟ یہ افسانوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے؟ کون سی؟ انوکھی مسکراہٹ، انوکھی مسکراہٹ۔ آپ مت مسکرائیے، بس ویڈیو دیکھیے بس۔ انوکھی مسکراہٹ یہ کس چیز کا مجموعہ ہے؟ یہ افسانوں کا مجموعہ ہے۔ نفسیاتی زاویے یہ کس کے مجموعہ ہے؟ یہ تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے نا؟ سعادت حسن منٹو اپنی تحقیقات کی روشنی میں، یہ بھی کن کا مجموعہ ہے بھائی؟ محمد محسن صاحب نے لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ نفسیاتی تجزیہ اور یادوں کا کارواں، یہ بھی کن کی لکھی ہوئی ہے بھائی؟ ڈاکٹر محمد محسن صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ بھی آپ کا سوال کا جواب ہو گیا۔ محمود کے کردار پر 5 جملے لکھیے۔ اب اس میں آپ کو یہ لکھنا ہے، تھوڑا جلدی جلدی میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ زیر نصاب افسانہ اس طرح لکھنا ہے پہلے۔ فرار کا مرکزی کردار محمود ہے۔ 10 سال کی عمر میں ہی اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ بھی لکھ دینا ہے۔ چند سال کے بعد ماں کی بھی وفات ہو جاتی ہے، اتنا بھی لکھ دینا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہاسٹل میں رہنے لگتا ہے، دوسرے اسٹوڈنٹ کے برعکس ایک مثالی طالب علم بن کر ہاسٹل میں دن گزارنا چاہتا ہے، کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ کھیلنے اور سیر تفریح کے لیے بھی چلا جاتا ہے، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسے اچھی نوکری بھی مل جاتی ہے، یہ بھی لکھ دینا ہے۔ بچپن سے ہی لاشعوری طور پر یعنی کہ ایسے ہی ایک نفسیاتی الجھن کا شکار تھا، مرد پر عورت کی حکمرانی اور دباؤ اس کے لاشعور میں ہیجان برپا کر رہا تھا، یعنی مرد پر عورت کی حکمرانی، یعنی عورت اس کے اوپر غالب آ رہی تھی، اس وجہ سے یہ اور زیادہ الجھن میں پڑ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اس کی جو زندگی ہے، شادی والی زندگی، وہ ادھوری اور نامکمل ہی رہ گئی ہے۔ یہ بھی سمجھ میں آ گیا آپ کو، ہے نا؟ اب یہاں دیکھیے تھوڑا سا لمبا سوال ہے۔ ڈاکٹر محمد محسن کی افسانہ نگاری پر ایک مضمون لکھیے، ہے نا؟ اب اس میں لکھنا ہے ہلکا سا، زیادہ بھی لمبا مت لکھیے گا، لیکن لکھنا کتنا ہے؟ ڈاکٹر محمد محسن کا شمار اردو کے چند معتبر افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے، یہ لکھ دینا ہے۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، انوکھی مسکراہٹ ہے۔ اس مجموعے کی بڑی پذیرائی ہوئی، یعنی خوب فیمس ہوئی۔ پروفیسر محمد محسن کی افسانہ نگاری کے تعلق سے اردو کے معروف ناقد آل سرور لکھتے ہیں کہ پروفیسر محمد محسن کے افسانوں میں فطرت انسان کے سربستہ رازوں سے جس چابک دستی سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اس سے ان کی گہرائی اور گہری نظر اور فنی صلاحیت دونوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ یعنی کون لکھ رہے ہیں ان کے بارے میں؟ یہ آل سرور، ٹھیک ہے؟ آل سرور یہ ایک ناقد ہے، یہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ارے آپ کو بس صرف اتنا لکھ دینا ہے کہ پروفیسر کیا کہتے ہیں، ناقد آل سرور، کون؟ ناقد آل سرور ان کے بارے میں اچھی اچھی باتیں لکھتے ہیں، اتنا لکھ دینا آپ کو۔ اتنا موٹکا موٹکا الفاظ لکھیں گے تو آپ کا دانت ہی ٹوٹ جائے گا بھائی۔ محمد محسن کا افسانہ انوکھی مسکراہٹ اپنے وقت میں سنگ میل ثابت ہوا، ہے نا؟ اتنا کافی، اتنا لکھ دیجیے نا بھائی، 10 نمبر آپ کو مل جائیں گے، گھبرائیے مت بھائی، کچھ مت گھبرائیے۔ افسانہ فرار کا مرکزی خیال پیش کیجیے، یہ سوال میں آتا بھی ہے۔ اب اس میں آپ کو کیا لکھنا ہے؟ محمد محسن کا افسانہ جو فرار نفسیاتی افسانہ ہے، اس افسانے کا مرکزی کردار محمود ہے، کیونکہ اگر اس میں محمود نہیں رہتا تو اس کہانی کا کوئی بھی مزہ نہیں آتا۔ افسانہ نگار نے اس کردار کا نفسیاتی تجزیہ کیا ہے۔ محمود تعلیم حاصل کرنے کے لیے پریشان رہتا ہے اور دوسرے کے ساتھ رہتا ہے، یعنی بچوں کے ساتھ رہتا ہے اور ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن اپنے ساتھی کی باتوں میں بہک کر کے الجھ کر کے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح جب اس کی شادی کی باری آتی ہے تو شادی میں بھی وہ کیا کرتا ہے بھائی؟ اپنی عورت سے ہی وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ذلیل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے سسر جی بھی آتے ہیں، اس کو سمجھاتے ہیں، سمجھانے کے باوجود بھی وہ بہرا اور گونگا کی طرح ہو جاتا ہے نا؟ اب تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسے اچھی سی نوکری بھی مل جاتی ہے، شادی ہوتی ہے، لیکن ذہنی کیا کہتے ہیں، خلفشار کی وجہ سے اس کی کیا ہے؟ شادی ادھوری اور نامکمل رہ جاتی ہے۔ یہ سب آپ کو لکھنا بھی ہے۔ زندگی کی یہی پریشانی اس افسانے کا مرکزی کردار ہے، اتنا لکھ دینا بھائی، بس اتنا ہی بہت ہے۔ اور یہ جو سوال ہے، یہ اس کے بارے میں اتنا کوئی خاص آتا نہیں ہے، اردو میں نفسیاتی
افسانوں کے بارے میں اپنے استاد سے معلومات حاصل کیجیے۔ اپنے کلاس میں افسانے کے آغاز و ارتقاء پر ایک مذاکرہ کیجیے۔ یہ سب آپ کا آئے گا نہیں، لیکن یہ جو سوال ہے لمبی مسکراہٹ، یہ سب آپ کا امتحان میں آ سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو کیا کرنا ہے بھائی، اس میں تیار رہنا ہے۔ اگر اتنی چیز آپ کو سمجھ میں آیا ہے، ویڈیو تو لمبی ہو گئی، لیکن آپ کو تھوڑا دھیان رکھنا ہے، پیشنس رکھنا ہے، صبر رکھنا ہے، تب جا کر کے یہ سبق آپ کا کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اگر کچھ بھی بات اس میں رہ گئی ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے، تو میرے سے پوچھ بھی سکتے ہیں، اور کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ بالکل کمنٹ انشاءاللہ آپ کے لیے کھلا رہے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، چلیں اگلے اس میں سبق میں ملتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن ایک کام آپ کو کرتے جانا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ دوسرے ساتھی جو غریب ہیں، جو ٹیوشن نہیں پڑھ سکتے ہیں، ان ساتھی کو آپ جمع کیجئے، چینل کو دکھائیے، اس سبق کو دکھائیے، انشاءاللہ ان کا بھی بہت فائدہ ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔